جو کہ فوج کے فارم میں بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے، قاتل آدمی، ایک اتنا بڑا مجرم آدمی کہ جس نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں. منی لانڈرنگ تو ایک الگ اور بات ہے، جس نے انسانی جانیں لی ہوئی ہیں. اس کو وہ ہمارے جو فوجی ہیں جنہوں نے یہاں پہ تگمے لگائے ہوئے ہیں، اتنے تگمے لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو شرم نہیں آتی، وہ اس سے بھاشن لے رہے ہیں. ایک چور، ڈاکو اور قاتل سے بھاشن لے رہے ہیں اور وہ تابعہ داری کر رہے ہیں اس کی. کوئی شرم کی بات کرو، کوئی حیا کرو. تمہیں وہی بندہ ملا تھا جو تم اپنا اعلیٰ کار بنا کے تم نے گورنمنٹ میں بٹھانا تھا، کوئی انسان کا بچہ نہیں ملا تھا. تو یار فوجی ہو تم، کوئی تھوڑا شرم کرو، جاگو، تھوڑی اپنی آواز اٹھو. ایک دو بندے اوپر بیٹھ کے تم پہ کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اور تم نے رکھے ہوئی ہیں اتنی بندوقیں. کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اب میں ہوتا خدا کی قسم، میں ان کو نا میرے سامنے سے گزرتے میں ان کو اڑا کے رکھ دیتا، میں ان کی حفاظت نہ کرتا. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ نے نا حفاظت کے لیے آپ نے وہ اتنے تگمے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے وہ اتنے سارے وہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو آپ کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی عوام نہیں آ کے لڑنا ہے ان سے؟ عوام نہیں ان سے مار کھانی ہے، مرنا ہے اور کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا؟ خدا کے بندو، اٹھو اور ان کو کہو کہ ہم تمہارا آرڈر نہیں مانتے، کرنا ہے جو کر لو. کتنوں کو مارے گا؟ پوری فوج کو مارے گا تو کمانڈ اپنی ماں کے اوپر کرے گا گھر میں جا کے. عوام پوری کو مار دے گا تو حکومت کس کے اوپر کرے گا؟ اپنی وہ سرنڈی وہ مریم نواز کے اوپر خالی حکومت کرے گا بیٹھ کے؟ عوام کے اوپر حکومت ہوتی ہے، عوام سے حکومتیں چلتی ہیں، عوام سے دنیا جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے. ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، ایک ٹیکس پیئر کو اگر کسی ملک میں مار دیا جائے تو پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور تم تو یہاں ہزاروں ٹیکس پیئروں کو مار رہے ہو، اٹھا رہے ہو، کچھ سن نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اوورسیز میں رہتے ہیں، تم میرا تو کچھ بینگا نہیں کر سکتے. میں تو گئے ہی نہیں پچھلے 30 سال سے پاکستان، نہ میرا کوئی وہاں ہے، نہ میں نے وہاں کچھ کرنا ہے، نہ میرا کوئی زمینیں لوگوں نے قبضے کر لیے تھے، گھر کسی نے قبضے کر لیے ہیں. تو میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ زمینیں لوں گا تو وہ مجھے پہلے مارنے آئیں گے. کیا تم یار فوج میں ہو ہیں؟ اردو نہیں سمجھتے؟ کون سی زبان سمجھتے؟ میں اس میں بتا دیتا ہوں. ہے تسی زیادہ تے ادھر نہیں ہو نا، میاں والی ہو تسی کیا کرنے ہو یار؟ خدا نے بندے ہو، اٹھو، کھڑے ہو. پولیس والے تے ہوتے ہو نہیں بغیرت، انہوں تے میں لعنت بھیجنا وا، کیونکہ انہوں نے ایک عام آدمی تک وہ رستے تے چلنے اور پولیس والوں تک وہ ڈھڈ ودے ہے، حرام بچ پریا ہوا دبا کے حرام خوری. کسی منگنے والے کو بھی نہیں چھوڑنے، منگنے والے کو بھی وہ رشوتاں کہنے تے منگنے والے بھی نہیں چھوڑنے، تے کوئی غریباں بھی نہیں چھوڑنے، وہ کسی کنجراں بھی نہیں چھوڑنے. وہ سب تو وڈے دوزخی لوگ پاکستانی پولیس جڑی ہے، پنجاب نہیں خاص کر، حرامی تے سندھی. تسی تو یار کوئی تھوڑا جہا خیال کرو. اللہ نے بندے کوئی تھوڑا جی اپنے میں ہمت پیدا کرو. تساں نے کوئی 100-200 فوجی اس چائے ہیں جنہاں نے ہمت ہی تے تسی پھر چپ کر کے بہ گئے ہو. وہ سارے اٹھ کھلو، پھر اپنی ماؤ تے بن کی تے کرسی فوج جو چلاسی ہیں، اپنی ماؤ آکسی آ ماں بندوق چاہ تے میں نال کھال میں اور تگمے لواواں. کتے تساں کو شہباز شریف نہیں پیا چایا وے نا وہ دلہ؟ ماں پتہ وے کہ شیطان جڑا ہے نا وہ اس نے عمر لمبی ہونی ہے، کیونکہ وہ اساں اللہ تعالیٰ اور مہلت دینا کہ اور جرم کر، میں کو لا میں پھر تینڈ کو پورے حساب کنا ہے. انہاں کوئی بیماریاں نہیں ہونیاں، کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ حرامی جڑے نا یہ کتنے فراڈی ہیں، جس ویلے انہاں تے کوئی کیس بننے تے بیمار ہو بنے. تے یہ تسی اپنی ماما پینا تک اس تساں نہیں بھی رشتہ دار ماسیاں تائیاں چاچیاں پینا حسن جڑیاں کہ لگی ہوئی ہیں نا لینا وچ تے آٹے کن کے مرنیاں پیاں. کم از کم 15 بندے مر چکے ہیں، کم از کم 15 بندے آٹے واسطے مر چکے ہیں. تے آٹا بھی وہ کیڑا
جس طرح کتا بھی نہ کھاوے. تسی نہ اٹھو، اٹھو اٹھو، ہمت کرو. پاکستانی بیچاروں کے اوپر جو ابھی ظلم ہو رہا ہے، سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آٹے کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں کو آٹا دے کے ان کے شناختی کارڈ وغیرہ جو ہیں وہ ان کے ایڈریس شناختی کارڈ لے لیں. اور یہ سوچی سمجھی اسکیم یہ ہے کہ یہ فیوچر میں جب وہ الیکشن ہوں گے تو جب آپ ووٹ دینے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ جو آٹا لینے آتے ہیں نا وہ غریب لوگ ہیں، وہ بے آواز ہیں، ان کی آواز نہیں ہے. تو کیا کریں گے بھائی، تمہارا تو ووٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ فلانی جگہ میں، اور وہ خود ہی ڈال لیں گے. یعنی وہ جعلی نہیں ہوگا کیونکہ شناختی کارڈ کاپی انہوں نے لے لی. اور جو یہ ابھی جو دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے جو یہ کر رہے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، حلقہ بندیاں کے وہ ووٹنگ سسٹم کو جو گن رہے ہیں، یہ اس کو پاکستان میں کیا کہتے ہیں، اینی وے گھروں میں جا کے ایک فوجی ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ سویلین ہوتا ہے آدمی، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ پہلے گئے تھے لوگوں کے گھروں میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی کتنے لوگ ہیں آپ یہاں پہ، اور یہ گھر کس کا ہے، اور کہ یہ بات ٹھیک ہے جی ہو گئے چلے گئے. اب دوبارہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، سب فیملی ممبر جو ہیں ان کے شناختی کارڈ اور ان کے جو رہن سہن کے طریقے، ان کے گھر میں کتنی باتھ رومیں ہیں، کتنے کچن ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں الگ الگ کھاتے ہیں، یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے جی کام پاکستان کے اندر. اور یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہے. مطلب تقریباً یہ جو الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں، یہ ووٹ چوری کریں گے. اور خان صاحب یہ نا آپ کے ساتھ 90% عوام ہے پاکستان کی. اگر خدا نخواستہ الیکشن ہوئے اور یہ جیت گئے تو یہ آپ میری بات یاد رکھنا کہ انہوں نے یہ جو آٹا کر کے نا، آٹا تو بہت ہے پاکستان کے اندر، میں نے دیکھا ہے. اور آٹا جو یہ انہوں نے ڈرامہ لگا کے یہ کر رہے ہیں نا، یہ ووٹ بنا رہے ہیں. انہوں نے نا ووٹ چوری کرنے، ووٹ اکٹھے کرنے، لوگوں کے ڈاٹے جمع کر رہے ہیں یہ، اور یہ خود ووٹنگ ڈالیں گے. یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. یہ کام جو ہے نا ریولوشن سے ہی ٹھیک ہوگا. ریولوشن جو کہ عوام لے کے آتی ہے. قربانیاں تو ہوں گی، قربانیاں تو ویسے بھی ہو رہی ہیں. جو کمزور ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ کی تقریروں سے نا یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی شرمانے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو رجسٹرڈ اور سرٹیفائیڈ بغیرت لوگ ہیں. یہ سرٹیفائیڈ بغیرت جو ہوتے ہیں نا، ان کو وہ جو دلے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوئے دلہ گیری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دلہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم دلے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو دلہ کہیں یا نہیں. آپ ان کو جو مرضی ہے کہیں، آپ ان کو جو مرضی سمجھائیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو انہوں نے تو کرنا ہے، کیونکہ وہ تو سرٹیفائیڈ ہیں اس کام میں. پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے، انہوں نے کبھی کوئی وٹنس نہیں چھوڑی، ان کو مار دیتے ہیں. پتہ ہے ان کو، پاکستانی عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے قتل کروائے ہیں پاکستان میں. عوام
لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، پاکستانی عوام کو پتہ ہے. لیکن وہ جو بریانی ہیں اور شامی کباب ہوتے ہیں وہ کئی جو ہے نا بغیرتوں کو، ان کو شرم نہیں آتی نا، وہ چلے جاتے ہیں وہ کھانے کے لیے، وہاں نعرے بھی لگاتے ہیں اور یہ تھوڑا اپنا ڈاٹا بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں عوام ہمارے ساتھ ہے. تو ان کو پتہ تو نہیں کہ تو ان کے ساتھ تو بغیرت لوگ ہوتے ہیں. میں تو سر عام ان کو بغیرت کہتا ہوں جو ان کے ساتھ ہیں. وہ بھی جہنم کے نچلے حصے والے لوگ ہیں، جو کہ جہاں پہ یہ جائیں گے، یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو گارنٹی ہے. جو حاکم ظالم ہو، جو ظلم کرنے والا جابر حاکم ہو، اس کو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اس دنیا میں بھی عیاشی کرے وہ، اور یہاں بھی یہ بھی اس کا جہاں اور وہ بھی اس کا جہاں؟ نہیں، ویسے نہیں ہوتا. یا یہ جہاں اس کا یا وہ جہاں اس کا، دونوں نہیں ہو سکتے. تو یہ جہاں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا کہ اس میں انہوں نے نا جال بچھا لیا ہے، ان کو تجربے ہو گئے ہیں کہ کیسے ہم نے چوریاں کرنی ہیں، کیسے ڈاکے مارنے ہیں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور کس طرح سے وہ بدھو لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے آتے ہیں بریانیاں کھانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیشہ تو نہیں رہتی، یہ تو ہوتی ہیں کچھ عرصے کے لیے. اب وہ مریم جو ہے وہ جلسے کرتی ہے، وہاں پہ نا ٹنوں کے حساب سے گوشت ہوتا ہے، چاول ہوتے ہیں، بریانیاں ہوتی ہیں، شامی کباب ہوتے ہیں. اس کے باپ کا پیسہ ہے، اس نے کمایا ہے. کبھی مریم نواز نے کبھی گھر میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھا ہے؟ یہ حرام کی کمائی ہے. عربی میں حرامی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں حرامی کہتے ہیں چور کو. عربی میں، ہماری پاکستان میں کہتے ہیں حرامی جو حرام کا پیدا ہوا ہو، کسی دوسرے باپ کی اولاد ہو. عربی میں اس کا مطلب الگ ہے. وہ اگر آپ کو کہے گا نا کوئی انت حرامی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا باپ وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم چور ہو. تو چور کو حرامی کہتے ہیں. تو یہ حرامی عورت جو ہے، یہ حرامی باپ کی بیٹی، یہ حرامی خاندان کی چشم و چراغ، یہ حرام کے اندر سونے رہنے والی، تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے وہاں پراپوگنڈے کرتی ہے. وہ شراب پی کے جب وہ بندہ نشے میں ہوتا ہے تو وہ بہت چیخیں مارتا ہے. بالکل وہ میرے خیال سے وہ گھر سے 2 بوتلیں لگا کے جاتی ہے، وہ ریڈ لیبل کی یا بلیک لیبل کی. وہ ریڈ لیبل تو تھوڑا سستا ہوتا ہے، بلیک لیبل کی تو، یا اسکاٹش وسکی کی. تو وہاں جا کے وہ نعرے بازیاں کرتی ہے، جو چیختی ہے اس کو. وہاں عورتیں تو کوئی ہوتی نہیں ہیں، سارے مرد ہی ہوتے ہیں. تو وہ سارے اس کی وہ دیکھتے ہیں اس کے میک اپ کو، اور وہ چیخیں مارتے ہیں اس کے ساتھ. سارے بغیرت لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی انسان کا بچہ تو ہوتا نہیں. اور ہاں، شہباز شریف جو ہے آٹا بانٹ رہا ہے. اور دلی دیا پترا، تو آٹا ونڈے گا کتے دیا پترا. وہ جڑا ایکسپائر ہویا کنک سی اتنے سندھ چ انہوں نے زرداریاں نے جمع کیتی ہوئی سی وڈیریاں نے، حرامیاں، وہ آن کے عوام نو دے رہے ہیں. بغیرتا، وہ لوگ مر جان گے، وہ فنگس ہے اس چ. کتے دا پتر بغیرت حرامزادہ. وہ دیکھو نال اس دا وہ جڑا فوجی وہ ملیا ہوا بغیرت دلہ حرامی میراثی ہیں. اس دی میں سٹوری لائی ہے. لیکن پاکستانی جڑے نا وہ ویڈیو تھوڑے جے گھٹ دیکھتے ہوندے ہیں. وہ دیکھتے ہوندے ہیں جی کوئی اچھی جی تحریر لکھی ہوئے، پھر وہ ویڈیو سنتے ہیں. او بھائی تسی تحریراں نہ پڑھیا کرو، وہ فضول ہوندیاں نا. جو تحریر میں پڑھ کے نا ویڈیو دیکھدا تے وہ تحریر والا لفظ اس چ ہوندا ہی نہیں کہ جڑی تحریر اتے وہ جی فلانی جگہ جی بم پھٹ گیا. کوئی بم نہیں پھٹیا ہوندا. وہ کوئی مطلب فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا. اتنے کچھ نہیں ہوندا ویڈیو چ، سب بکواس ہوندا ہے. ویڈیو دیکھیا کرو ویڈیو. اور ہاں، جتھے کوئی مر گیا ہوئے اس دی تصویر لگی ہوئے نا، تے اتھے لائک نہیں کردے ہوندے، اتھے سیڈ ہوندا ہے نا، آنسو ہوندے، رونا ہوندا ہے. تو
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਕ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਕ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ اللہ تعالیٰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ سوری تھوڑا پھر اردو میں آ ونجی۔ اب آپ نا اندازہ لگائیں کہ پاکستان آرمی جو آرمی میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آرمی کا جب وہ آرمی کے الف اٹھاتے ہیں نا وہاں جا کے وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اور جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کے، ان کا الف کیا ہوتا ہے؟ ان کا الف ہوتا ہے کہ میں فلانا پسر فلانے دا پتر، میں یہ نا جو اس فلک کے نیچے، فلک کہتے ہیں نا جھنڈے کو، اس کے نیچے کھڑا ہو کے اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس ملک خداداد ملک پاکستان جو ہے یہ ایک آزاد نیشن ہے نا، جو میں اس کو آزاد ہی رکھوں گا اور اس کی جو حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو وہ کیا وہ زمین کے لیے صرف قسم کھاتا ہے؟ اس میں رہنے والے نہیں ہیں؟ رہنے والے بھی ہیں نا، اور رہنے والوں کی بھی حفاظت کروں گا نا۔ مطلب ہے اس قوم پہ اور اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ تو وہ حلف اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے۔ اب میرے خیال سے یہ میراثی ہے، اس نے حلف اٹھایا تھا اور یہ باجوہ نے کہ ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے، ہم اس کی عوام کو مارے پیٹیں گے، ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے یہی اٹھایا تھا۔ اور جو ان کے خلاف بولے گا ہم اس کو مطلب جو یہ جنہوں نے $US ہمیں دیے ہیں، جو ہمیں دبئی میں ادھر فلیٹ وغیرہ دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، ارجنٹینا میں ہمیں جزیرے دیے انہوں نے، ہم ان کے خلاف جو بولے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، پہلے پاکستانی ہو گیا پہاڑ میں۔ اور بھائی اور ان کے جو آپ اگر کوئی لگاؤ گے، پوسٹ لگاؤ گے نا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو یہ آپ کو اٹھانے آ جائیں گے، آپ کو دھمکیاں لگائیں گے، میسیجز کریں گے۔ تو آپ کی نا کیونکہ سارے فوجی تو نہیں ہیں نا، انہوں نے یہ جو حلف اٹھایا وہ تو اس حلف پہ قائم ہے، وہ تو اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کو جب حکم نامے آتے ہیں تو اس کی تعمیل ان کو کرنی پڑتی ہے، نہیں تو ان کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، ان کے کورٹ مارشل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عہدوں سے جاتے ہیں، ان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ظاہر ہے اگلوں نے نا ساری زندگی وہاں پہ اپنے پیسے لگا کے ان کو تعلیم دی ہوتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے آ کے وہاں بھرتی ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑی مشکل سے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، تو پھر اسی ذلت میں اگر وہ حکم نہ ماننے سے ایک جو
کبھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ کئی وہ انگریز جو ہے نا وہ فلمیں بناتے ہیں، تو ان میں جو چیف ہوتا ہے نا، چیف جو وہ کتا ہوتا ہے وہ بول ڈاگ ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، اور وہ مطلب اور اس کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں، کوئی لومڑیاں ہوتی ہیں، کوئی وہ گھٹیا قسم کے جو اسٹریٹ ڈاگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ جو اچھے کتے ہوتے ہیں ان سے نا برے کام کرواتے ہیں، وہ ان کو کرنے پڑتے ہیں، نہیں تو اس کے بہت بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، وہ ان کو مار کھا جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، اب ایک ریٹائر آدمی کو 3 دن ہو گئے اس دلے کو ریٹائر ہوئے، اس کو تم نے مہادر چودہ نے لگا دیا جا کے، سوری میری زبان جو ہے نا وہ اس کو لگا دیا جا کے ایک وہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کا جرنل لگا دیا، جرنل بھی کس کا؟ پاکستان کا، اور وہ کس کا؟ جس ملک کو قائد اعظم نے بنایا، اور اس نظریے پہ کہ لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ، اور اس میں ایک وہ کافر آدمی کو آ کے اس نے کوئی حفظ قرآن نہیں کیا، اس کی میں نے وہ ساری کی ہے، پتہ کیا، وہ کوئی حفظ قرآن نہیں، وہ سعودی عربیہ میں جب ڈیوٹی پہ تھا تو اس نے کوئی 2 یا 3 سپارے جو تھے وہ تھوڑے پڑھے تھے، حفظ نہیں کیے تھے۔ یہ جو اس کو حفظ کہتے ہو نا، تھوڑا آنکھیں کھولو، تھوڑا اس کے اوپر تحقیق کرو، اس نے پڑھے تھے، وہ پڑھے تو ہم نے تو وہ پورے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے بھی رہتے ہیں، اس کو پڑھتے تو جو ہے نا کم ہے، لیکن سن لیتے ہیں۔ آج کل میں آگے سننا اور پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا، اس نے کوئی حفظ وغیرہ نہیں کیا، اگر وہ حفظ کیا ہوتا نا تو یہ پاکستان کی آرمی کے اندر یہ حلف اٹھا کے قرآن کے آپ پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا کے پھر یہ غداروں والے کام نہیں کرتا، یہ غداری میں آتا ہے، اپنی حلف سے جو ہے نا پیچھے ہٹنا، یہ غداروں کا کام ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، مثلاً اگر مجھے پتہ ہے کہ یار یہ بندہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، تو میں کوشش کروں کہ یار میں اس کے ساتھ مل جاؤں، میں بھی یہی کام کروں۔ مطلب ہے کہ وہ اس سے بڑا کرمنل ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں یہ جرم کروں، لیکن اس کی پہنچ نہیں ہوتی، لیکن وہ پہنچ بناتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو مطلب ہے کہ وہ اس کی جو پہنچ نہیں ہوتی، تو وہ پہنچ بنانے کے لیے یہ جو سوچتا ہے نا، اس کا سوچنا بھی جو ہے نا وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو اس میں مل جاتا ہے جا کے، وہ تو پھر وہ پار ہو گیا نا وہ تو پار ہو گیا۔ کس آدمی کو پاکستان میں نہیں پتہ کہ زرداری چور ہے؟ کس آدمی کو نہیں پتہ کہ زرداری نے بے نظیر بھٹو کو مروایا ہے؟ کس آدمی کو پاکستان میں نہیں پتہ کہ زرداری نے مرتضیٰ بھٹو کا قتل کروایا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ کیا اس کے بیٹے کو نہیں پتہ؟ اس کے بیٹے کو نہیں پتہ؟ پتہ ہے حرامزادے کو، لیکن وہ لالچ میں آ گیا ہے، لالچ میں آ کے وہ باپ کے ساتھ مل گیا ہے، اپنے لیے جہنم کما لی ہے۔ تو اب کس آدمی کو نہیں پتہ کہ نواز شریف چور ہے؟ گوگل اٹھا کے دیکھو، نواز شریف کا نام، شہباز شریف کا نام، ان کے بچوں کے نام۔ گوگل تو جھوٹ نہیں بولتا بھائی، گوگل پہ تو آپ جا کے نا کسی فلانے نبی کی جو آج سے 3000 سال پہلے گزرے ہیں اس کے بارے میں سوال کرو، وہ آپ کو پورے جواب دے دے گا۔ گوگل پہ ہر چیز ہے، قرآن پاک گوگل پہ ہے، حدیثیں گوگل پہ ہیں۔ انہوں نے نا یہ جب گوگل ہے انہوں نے بنایا ہے، تو انہوں نے پتہ لاکھوں لوگ جو ہے نا اس پہ کام کرتے تھے، گوگل کے اوپر ان کو تنخواہیں ملتی تھیں، اور وہ لاکھوں لوگ یہ نہیں کہ ایسے ہی کام کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں، نہیں۔ آپ اپنے گھر کو تلاش کرنا ہے نا، ہانگ کانگ میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے کہ یار میرا گھر جو ہے نقشے میں کہاں پہ ہے، اس کا
اس کو گوگل میپ کے اوپر آپ مارو پورا ایڈریس تو وہ بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا، گوگل لائیو آ جائے گا، لوگ چلتے پھرتے لوگ نظر آئیں گے۔ انہوں نے کام کیے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور جو پاکستان میں جو خان صاحب جو بنانا چاہ رہے تھے، جو لوگوں کو آزادی دلانا چاہ رہے تھے، جو لوگوں کو ایک شعور دلانا چاہ رہے تھے، جو لوگوں کو ایک دنیا میں پہچان دلانا چاہ رہے تھے، وہ اس کو تقریباً آگے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اگر لوگ وہ بھکتی والی بات ہے کہ جب وہ بی بی سی کے رپورٹر نے کہا کہ ان کو تم تعلیم کیوں نہیں دیتے اپنے لوگوں کو، ہیں بھکتی نے کیا کہا، اس نے کہا میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا۔ جب دوسرے دن کہا کہتا آؤ میں شکار پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ، تو رپورٹر تھا، اس نے کہا رپورٹ کروں گا۔ وہ گیا تو اس نے نا وہ مرغابی اس کو کہتے ہیں نا، بطخ کہتے ہیں انگریزی میں ڈک، اس کو گولی ماری، نیچے گری تو 10-20 آدمی اٹھ کے بھاگے، جا کے اٹھا کے لے کے جی سردار جی یہ آپ کی مرغابی ہم لے آئے ہیں۔ اس نے کہا جواب مل گیا ہے، تم نے سوال کیا تھا کل، اگر میں ان کو پڑھنے دوں گا تو یہ کل میری مرغابی اٹھا کے لے آئیں گے۔ ہاں یہ جب تک جاہل ہیں تو یہ جاہل بالکل جس طرح وہ ہم نا وہ گھر میں کتے کو رکھتے ہیں تو وہ کتا جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ کے نا تو ایسے ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ فلانے کو بھونکنا ہے فلانے کو نہیں بھونکنا، وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ابھی بھی وہی حالات ہیں۔ بھکتی نے یہ بات بی بی سی کے رپورٹر کو کہی تھی، اور یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اگر ہم نے نا ان کو عقل آ گئی، یہ پڑھ لکھ گئے، ہم کیسے چوری کریں گے، ہم کیسے ان سے بریانی کھلا کے ان سے ووٹیں لیں گے۔ تو بھائی یہ باتیں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر تھوڑی سمجھ ہو نا تو ابھی جاگنے کا ٹائم ہے، ابھی جاگنے کا ٹائم ہے۔ ابھی جو نا یہ ججوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، جو جج ان کے خلاف تھوڑا سا فیصلہ دے دے، فیصلہ نہیں حق پہ فیصلہ دے دے، خلاف نہیں حق پہ، ان کو وہ پسند نہیں ہے۔ اس نے شہباز شریف نے کوئی 1200-1300 بندے پنجاب میں مروائے، جو کہ وہ عابد باکسر نے بتایا تھا۔ وہ خان صاحب تو 900 کہہ رہے ہیں نا، اس نے 1200-1300 نہیں، اس نے زیادہ مروائے ہیں، جن کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو ایک لڑکا جو تھا وہ میرا جاننے والا تھا، وہ میرے ساتھ کام بھی کرتا رہا کچھ عرصہ، وہ گیا اپنا، اس کی ایک ماں تھی اور وہ اکیلا تھا اور اس کی زمینیں تھیں، گھر تھا، تو اس کو انہوں نے پہلے پکڑا پولیس میں، اس کو دھمکی شمکی دی کہ گھر لکھ کے دے دو، تو انہوں نے نہ کر دی، کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے۔ اس نے کیا کیا، اس کے اوپر کیس وغیرہ بنائے، پکڑا اس کو اور پکڑ کے اس کو تھانے لے گئے۔ یہ شہباز شریف نے کیا، ہاں تھانے لے گئے، تھانے جا کے اس کو پھر تھانے سے رات کو لے گئے، وہاں پنجاب میں کوئی دور زمینوں میں لے گئے، وہاں جا کے نا اس کو کہتے ہیں بھاگو، اگر تم بھاگ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو وہ بھاگا بیچارہ، اس نے کہا مجھے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے سے گولیاں مار دی، کہتے پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا۔ اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تو یہ شہباز شریف ہے جو کہ فوج کے